القدوس ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام القدوس کے اوپر چند باتیں کی جائیں گی حسب مقدور۔ اس سے پہلے نئے آنے والے خواتین و حضرات سے یہ گزارش رہے گی کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا کہنے اور سننے کا یہ سلسلہ جاری رہ سکے۔ القدوس اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جس کے معنی ہیں انتہائی درجے کا پاک یا پیور۔ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر شرک سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر لمٹ سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اتنا پاک ہے کہ وہ نوراً علی نور ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں، وہ لمٹ لیس ہے۔ اس کے ہر نام کی جو صفات ہیں، جو خصوصیات ہیں، وہ صرف ذات باری تعالیٰ تک ہی منفرد ہیں، کیونکہ وہ خالق ہے اور جتنی بھی کائنات کی کوئی بھی چیز ہے، انسان، فرشتے، جنات، باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں، لاتعداد مخلوقات ہیں، وہ اسی کی ہی بنائی ہوئی ہیں اور ہر ایک شے کو زوال آنا ہے۔ اللہ کی ذات کو کبھی زوال نہیں۔ ہر ایک شے اپنے بچپن، جوانی، ادھیڑ عمری اور بڑھاپے کی منازل طے کر کے اس دنیا سے چلی جاتی ہے۔ ہم کسی درخت کی مثال لیں گے، وہ اپنے بیج میں سے نو نہال پودا، 2 پتے نکلیں گے، اس کے بعد وہ بڑا ہوگا، جوان ہوگا اور امتداد زمانہ کے ساتھ وہ ایک بہت بڑا درخت بن جائے گا۔ اس کا تنا بھی کبھی کبھی اتنا بڑھ جائے گا کہ کئی لوگ اگر حلقہ بنائیں گے تو وہ اپنے بازوں کا حلقہ بنائیں گے تو وہ اس میں نہیں آتا، گویا کہ اتنے بڑے بڑے درخت بھی ہیں، اور کئی 100 سال تک وہ کھڑا رہے گا۔ لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے، اس کی چھاؤں میں بیٹھ کر کے سستائیں گے اور پھر آگے کو چل دیں گے۔ اگر وہ پھلدار درخت ہے تو وہ اس کے پھل سے مستفید ہوں گے، اور اگر اور اس کے کوئی فائدے ہیں تو وہ ان سے مستفید ہوں گے۔ لیکن ایک وقت آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ درخت سوکھنا شروع ہو جائے گا۔ اس کی ایک ڈال، پھر 2 ڈال، پھر ایسے کرتے کرتے اس کی سب ڈالیاں سوکھ جائیں گی، اور پھر ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ وہ کھوکھلا ہونا شروع ہو جائے گا، وہ بودا ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر وہ خود ہی گر جائے گا، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ہر چیز کی جو جاندار ہے، جو جنم لیتی ہے، پھر آگے کو بڑھتی ہے، پروان چڑھتی ہے، جوانی تک پہنچتے ہی اس کو بعد میں جلدی ہی زوال آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ صفائی ہستی سے مٹ جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ایسی ہر ایک چیز سے پاک ہے کہ جس کو زوال آنا ہو۔ اللہ ایسی ہر ایک چیز سے پاک ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کا شریک ٹھہرایا جائے، کیونکہ خالق صرف ایک ہی ہے پوری کائنات کا،
باقی تمام اس کی مخلوقات ہیں۔ تو لہٰذا مخلوق میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو خالق کی شریک بننے کے قابل ہو، کیونکہ کوئی بھی چیز ہے وہ اس دھرتی پہ ہے یا آسمانوں پہ ہے، اور دھرتی کا خالق بھی رب ہی ہے، وہ القدوس ہے، جو پاک ہے، بالکل پیور ہے، جو بالکل سیکرڈ ہے، جس میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں، جو عرش پہ رہ کر ہر ایک چیز کو بیک وقت دیکھتا اور سنتا ہے، اور جس کے دربار میں انصاف کے سوا کوئی چیز نہیں۔ ہر ایک چیز کو انصاف ملے گا۔ اگر ایک سینگ والی بکری بے سینگ والی بکری کو مارتی ہے تو قیامت کے دن ان دونوں کو زندہ کر کے اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا کہ اس کو قدرت نے سینگ نہیں دیے تھے، لہٰذا سینگ والی بکری نے اس کو مارا تھا، اس کو زد و کوب کیا تھا، اس کو زخمی کیا تھا، لہٰذا وہ اس کا بدلہ اس کو دلایا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی پاک ہے ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کی کمزوری سے، وہ ہمیشہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آتی۔ موت تو صرف مخلوقات کو آتی ہے۔ خالق جو کہ خالق کائنات ہے، دا اوریجنیٹر، دا سسٹینر، اینڈ آلسو ہی از دی مینٹینر آف دا انٹائر یونیورس، اس کو کبھی موت نہیں آتی۔ وہ ایسی چیزوں سے پاک ہے، اس کو کبھی نیند نہیں آتی، اس کو کبھی اونگ نہیں آتی، اور یہ چیزیں صرف ایک ہی ذات کے حصے میں ہیں، وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ باقی کوئی بھی زندہ چیز ہے اس کو آرام کی ضرورت ہے۔ اگر آرام نہیں کیا جائے گا، انسان کی اگر مثال لیں گے، ایک انسان 1 رات 2 رات 3 رات لگاتار اگر دن رات وہ چلتا رہے گا یا کوئی کام میں مصروف رہے گا، تو اس کے بعد بلا شک وہ کوشش کرے گا کہ اس کی آنکھیں کھلی رہیں اور وہ کام کرتا جائے یا کچھ لکھتا یا پڑھتا جائے۔ آنکھیں تو بلا شک کھلی ہوں گی، لیکن اس کا دماغ سو جائے گا، وہ سو جائے گا، کیونکہ وہ مجبور ہے، اس کی لمیٹیشنز ہیں، وہ اپنی لمیٹیشن سے زیادہ کام نہیں کر سکتا متواتر یا لگاتار، اس کو نیند کی ضرورت ہے۔ اگر نیند نہیں کی جائے گی تو بیمار پڑ جائے گا، اور نیند نہ کرنے والی بات نہیں، نیند خود ہی آ جائے گی۔ اور دوسری بات، نیند بھی تبھی آئے گی اگر انسان صحت مند ہے۔ اگر کوئی انسان بیمار ہے، اس کو تکلیف ہے، اس کو درد ہے، تو پھر نیند آنکھوں میں آئے گی نہیں، کیونکہ وہ درد نیند کو دور بھگا دے گا، وہ درد اس نیند کی جگہ لے لے گا، پھر انسان دن رات کراتا رہے گا، دنوں بلکہ مہینوں بلکہ سالوں۔ تو لہٰذا اللہ ایسی کسی بھی چیز سے پاک ہے، وہ انسانوں کو آزماتا ہے، بیماری میں مبتلا کر کے بھی آزماتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا، لیکن وہ پورے اترے، وہ اللہ کا ذکر و شکر اس سے زیادہ کرنے لگے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیماری کو دور فرما دیا، بالکل ان کو تر و تازہ کر دیا، اور ان کو اتنا پریوار اور نصیب فرمایا جتنا ان کو پہلے تھا، بیوی اور بچے۔ اللہ تو قادر ہے، وہ پاک ہے، القدوس ہے۔ اور قرآن پاک میں یہ جو 2 آیات میں نے تلاوت کی ہیں، پہلی ہے سورہ الحشر کی آیت، اور دوسری سورہ الجمعہ کی پہلی آیت۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اس میں اتنے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام آئے ہیں، تو آج ہم اس میں صرف القدوس کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں کہ وہ اللہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، کہ وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بلکہ وہ ایک ہی ہے جو معبود برحق ہے، جو عبادت کرنے کے قابل ہے، وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، اور وہ پاک ہے
ہر ایک چیز سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں بھی یہ جو القدوس ہے، یہ اپنا صفاتی نام، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمانوں اور زمین میں جو کوئی چیز بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ الملک القدوس عزیز الحکیم، جو بادشاہ بھی ہے، وہ پاک ہے، وہ زبردست ہے۔ عزیز کا معنی زبردست، ہر ایک شے پہ وہ غالب ہے، اور وہ بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ اس کی حکمت کے برابر کسی کی حکمت نہیں ہے۔ اس نے آدم علیہ السلام کو بت بنایا، اور اس کے بعد فرشتوں کو کہا کہ جب میں اس کو پورا کر لوں تم اس بت کو سجدہ کرنا، تو سب نے سرنگوں ہو کر کے اللہ کے حکم کو مانا اور سجدے میں گر گئے۔ صرف ایک شیطان تھا جس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کو سجدہ نہ کرے، اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو اس نے کہا، شیطان نے کہا کہ باری تعالیٰ آپ نے اس کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا، لہٰذا میں اس سے افضل ہوں۔ اس کو یہ پتہ نہیں کہ آگ ایسی چیز ہے جو کہ جلانے والی چیز ہے، مٹی ایسی چیز ہے جس سے ہر ایک چیز پیدا ہوتی ہے۔ مٹی سے ہی تمام چیزیں پیدا ہوتی ہیں جن سے زندگی کو جلا ملتی ہے، لیکن چونکہ وہ عقل اس کی ناقص تھی اور اس کو غرور تھا اور گھمنڈ تھا، لہٰذا اس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اور پھر وہ راندہ درگاہ ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہاں سے نکال دیا۔ تو یہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مہربان ہے، وہ اتنا پاک ہے کہ جس کی پاکی زمین اور آسمان کی کوئی چیز بیان نہیں کر سکتی۔ درختوں کی اگر کلمیں ہو جائیں، سمندر ساتھ اور ساتھ سیاہی ہو جائیں، انسان، جن اور فرشتے، ظاہر ہے کہ دھرتی پہ اتنے درخت ہیں، انسان اتنے نہیں، لہٰذا انسان، فرشتے، کیونکہ وہ لاتعداد مخلوق ہیں، اور جن اگر سبھی مل کر لکھنا شروع ہو جائیں تو کلمیں بھی ٹوٹ جائیں گی، اور یہ جو سمندروں کی سیاہی ہے، 7 سمندروں کی، یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔